گاڑیاں، ہزار ہا گاڑیاں، میں محتاط بتا رہا ہوں آپ کو، جو صرف سرکاری افسروں کے پاس موجود ہیں، ان کے گھروں میں موجود ہیں، ان کو عملہ دیا ہوا ہے، پولیس والے دیے ہوئے ہیں۔ کل ایک ٹاؤن کے چیئرمین نے سی ایم صاحب کے سامنے بتایا کہ حال یہ ہے کہ ٹاؤن کے چیئرمین کو تو گاڑیاں نہیں دی ہیں ابھی تک، ٹرانزیشنل پیریڈ چل رہا ہے، لیکن انٹیریئر سندھ سے کوئی صاحب آتے ہیں، مختلف لوگ آ رہے ہیں چارج لینے کے لیے، وہ بڑے بڑے ویگوز میں اور مختلف گاڑیوں میں آتے ہیں اور 6 گارڈ ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں چارج دو۔ یہ صورتحال ہے۔ افسر شاہی کا نظام دیکھیے آپ، ہمیں معلوم ہے کہ سی ایس ایس سے کس طرح کے لوگ یہاں سندھ میں پاس ہو کر آ رہے ہیں، کیا ان کا میرٹ ہے، پورا نظام تباہ کر دیا ہے۔ اور مجھے نہیں حیرت ہے کہ جیسی تیسی بھی بیوروکریسی ہے پورے پاکستان میں، اس بیوروکریسی کے جو بڑے بڑے ہیں وہ سندھ کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ بیٹھ کر بڑے بڑے ملک کے فیصلے تو کرتے ہیں یہ 22 گریڈ کے افسر، یہ نہیں دیکھتے کہ سی ایس ایس کا پورا نظام تباہ ہو چکا ہے یہاں پر، اور اس سے جو پاس ہو کر افسر آ رہے ہیں ان کی کوالٹی کیا ہے، کس بنیاد بھائی ہے، کسی ایم پی اے کا، کسی ایم این اے کا بھائی ہے، کسی وڈیرے اور جاگیردار کا بیٹا ہے، بس وہ آئیں گے اور وہ ہمارے کلیجے پہ مونگ ڈلیں گے اور وہ بیٹھ کر ہماری قسمت کے فیصلے کریں گے، وہ رشوت خوری اور کرپشن کا بازار چلائیں گے۔ چارج چاہیے ان کو یہاں کراچی میں، سونے کی جو ہے نا انڈا ہے کہ مرغی ہے، جو چاہو کرتے رہو، جس طرح سے چاہو اس کو لوٹتے رہو۔ تو یہ ان لوگوں کا حال ہے، ان کی کرپشن ختم نہیں ہو رہی۔ ان کے وزراء کو دیکھیے، ابھی دبئی سے ایک آدمی آیا 16 سال کے بعد، اور اس کی شادی ہوئی 1 مہینہ ہوا ہے، کل منگو پیر روڈ پر اس کو قتل کر دیا، شہید کر دیا ڈاکوؤں نے۔ ابھی کینیڈا سے آئے تھے کچھ دن پہلے ایک صاحب، بچوں کی دیکھ بھال کے لیے وہ ہر سال آتے تھے، اور ان کو جو ہے وہ اسٹریٹ کرمنل نے مار دیا۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا، کل کورنگی میں تو شہری نے فائرنگ کر دی ڈاکوؤں کے اوپر۔ اب شہری مقابلہ کریں گے، پولیس کہاں ہے؟ آدھی پولیس تو ان وزراء، ان وڈیروں، ان جاگیرداروں کے اوپر لگی ہوئی ہے، ان کی بیگمات کو شاپنگ کروا رہی ہے، ان کے گھروں میں ملازمت دلائی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں ذرا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، خود کے ایم سی کے کتنے آپ کو لوگ ملیں گے جو مختلف وزیروں کے گھروں میں کام کر رہے ہیں، اور جو ان کے پسندیدہ افسران ہیں ان کے گھروں میں کام کر رہے ہیں۔ یہ کرپشن کا نظام انہوں نے یہاں پر چلایا ہوا ہے۔ تو پولیس جو ہے وہ آپ اپنے لیے استعمال کرتے ہو، جو پولیس ہے اس میں کرپشن کا دھندا چلتا ہو، شہر کو منشیات کے اڈوں اور ان کے منشیات کے اڈے چلانے والوں کے سپرد کر دیا ہو، اسٹریٹ کرمنل کے سپرد کر دیا ہے۔ کوئی ایک ایسی چیز بتائیں جس میں آپ کہیں حکومت کی کوئی پرفارمنس ہے۔ عباسی شہید کا حال میں نے آپ کو پرسوں بتا دیا تھا جا کر، کہ نہ ایم آر آئی چل رہی ہے، نہ سی ٹی اسکین، نہ الٹرا ساؤنڈ ہو رہا ہے، ایکس رے کے لیے فلم نہیں ہے، ایمرجنسی میں کوئی آ جائے تو ڈرپ نہیں ہے، کینولا نہیں ہے، کینولا پہ لگنے والے پیپر ٹیپ نہیں ہے، وہ بھی خرید کے لے کر آؤ۔ کہاں جائیں لوگ؟ اور حال یہ ہے کہ چارج لینے کے لیے آ جائیں گے ٹاؤنوں میں، جو ٹاؤن کا چیئرمین ہے اس کو چارج نہیں دے رہے، وہ ابھی بھی سائن نہیں کر سکتا، ابھی بھی ٹرانزیشنل آفیسر سارے پیسے خرچ کر رہا ہے تاکہ بجٹ پورا پچھلی تاریخوں میں کھا جائیں، کچھ ملے ہی نہیں۔ لیکن وڈیرا شاہی اور افسر شاہی جس کا کمبینیشن سندھ میں چل رہا ہے، وہ چارج لینے کے لیے آ جائیں گے یہاں پر، اور جو کے ایم سی کے پرانے ملازمین ہیں ان کو آپ اپ گریڈ نہیں کر رہے، آپ ان کو، وہ ہیڈ نہیں بن سکتا ٹاؤن میں کسی ڈپارٹمنٹ کا، جو سندھ حکومت سے آئے گا وہ ہیڈ بن سکتا ہے۔ تو یہ کیسا بدترین نظام ہے۔ تو بجلی مافیا، جو کے الیکٹرک مافیا کے وائٹ کالر کرمنل کارپوریٹ سیکٹر کے نام پر دھبا جو بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے جن کی تنخواہیں بڑی بڑی تنخواہیں ہیں، وہ چند لوگ خود کے الیکٹرک کے ملازمین کا بھی استحصال کر رہے ہیں۔ وہاں انجینئر کی کیا ویلیو جا کر دیکھ لیجئے، وہاں پر عام ورکر کی کیا ویلیو ہے آپ دیکھ لیجئے۔ زیادہ تر چیزیں تو آؤٹ سورس کر دیتے ہیں، اور آؤٹ سورس بھی اپنی ہی پسند کی کمپنیوں کو کرتے ہیں۔ ادھر سے پیسے نہیں مل رہے تو ادھر سے لے لو، ادھر سے نہیں مل رہے تو ادھر سے لے لو۔ اور نیپرا تیار بیٹھا ہے کہ ان کو مزید لائسنس دے دیں، ان کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے، ان کا فارنزک آڈٹ ہونا چاہیے کہ الیکٹرک کا۔ اس فارنزک آڈٹ میں جتنی حکومتوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے وہ سب قوم کے سامنے لانا چاہیے۔ کہاں ہے احتساب، کہاں ہے نیب؟ یہ نیب صرف سیاسی بنیادوں پر کارروائیاں ڈالنے کے لیے کہ الیکٹرک مافیا نظر نہیں آتی نیب کو۔
کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ نہیں ہے. عدالتوں میں کیس جائے تو وہاں چلتا نہیں ہے. ہم نے سپریم کورٹ میں کیس کیا تھا, 8 سال اس کی ہیئرنگ نہیں کی سپریم کورٹ نے, آنریبل سپریم کورٹ نے. اور جب 8 سال بعد ہیئرنگ کی تو ہمارے رشید رضوی صاحب ایڈوکیٹ دلائل دیتے رہے کہ بھائی آپ نے ہیئرنگ ہی نہیں کی ہے. میں کہتا رہا, انہوں نے کہا چونکہ 8 سال میں تو چیزیں بدل گئی ہیں لہذا ہم اس کو ڈسپوز آف کہتے ہیں, آپ کسی اور طریقے سے آئیں لے کر, ہم اس کو نہیں سن سکتے. اب ہم کہاں جائیں پھر اس کے بعد؟ سپریم کورٹ کا یہ حال ہے. ہائی کورٹ میں جو نیپرا کے ڈیسیجن ہوتے ہیں ہائی کورٹ سے اسٹے لے لیتا ہے کہ الیکٹرک, نیپرا اس کا فالو اپ نہیں کرتا. سب مزے کرتے ہیں اور عدالتوں کو بھی فرصت نہیں ہے. 3.5 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے یہ کہ الیکٹرک, 34 لاکھ صارفین ہیں کنڈے کے اوپر جو چلا رہے ہیں, آفیشل کنڈا اور نان آفیشل کنڈا وہ الگ ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ اس کے لیے عدالتوں کے پاس وقت نہیں ہے, سپریم کورٹ کے پاس وقت نہیں ہے, اسٹے پر اسٹے ان کو دیے ہوئے ہیں, تو لوگ کہاں جائیں گے پھر؟ یہ عدالتی نظام پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ اس ملک میں عوام کو عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا اور اس کے نتیجے میں برباد ہو رہے ہیں پورے شہری. تو یہ کے الیکٹرک مافیا کے خلاف عوامی مزاحمت ہی ان لوگوں کو مجبور کرے گی. میں کراچی کے شہریوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ پرامن عوامی احتجاج کا آپ حصہ بنیں جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے. ہم آپ کی آواز بن رہے ہیں, آج سے نہیں ہے, مسلسل. جب کوئی نہیں بولتا تھا ان کے خلاف تو ہم بات کر رہے تھے اور ابھی بھی موجود ہیں, اور انشاءاللہ ہم آپ کی آواز بنیں گے. جو کچھ بھی ہے, جیسے بھی عدالتیں ہیں, ہم جائیں گے ان عدالتوں میں. جو کیسز موجود ہیں ان کو سرنو ہم نے اپلیکیشن دے رہے ہیں ہم کہ اس کی ارجنٹ ہیئرنگ کی جائے. کیس چلتے چلتے غائب ہو جاتا ہے, تاریخیں 2-2, 3-3, 4-4 مہینے بعد پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. ہم اس کی ارجنٹ ہیئرنگ کی درخواست بھی دے رہے ہیں, اور ہم اس کے الیکٹرک کے مسئلے کو وہ ایک بڑی عوامی تحریک کے ساتھ سرنو شروع کرنے جا رہے ہیں. جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کراچی کے یہ سارے مسئلے, جس میں پانی اور بجلی کا مسئلہ بھی ہے, اسٹریٹ کرائم کا معاملہ بھی ہے, بلدیاتی اداروں پہ جو قبضہ کیا گیا ہے, اس قبضے کے نتیجے میں جو سلیکٹڈ میئر اور قبضہ میئر بنایا گیا ہے, اس کے خلاف ایک زبردست قسم کی تحریک ہم شروع کریں گے. اور ہم اگست میں ایک بہت بڑا عوامی ڈیمونسٹریشن کریں گے, اور اس سے پہلے موبلائزیشن کریں گے. یہ 1 محرم سے 10 محرم تک ظاہر ہے کہ حالات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جس میں کوئی بڑی سرگرمی نہیں ہو سکتی, لیکن ہم 6 اگست کو انشاءاللہ تعالی ایک بہت بڑا احتجاج کریں گے اس شہر کراچی میں, جس میں ہم ان پوری مافیاز کو بھی بے نقاب کریں گے اور شہر کی آواز بنیں گے. اس شہر کے لوگوں کو اپنے حق کے لیے اٹھنا ہوگا, اس لیے کہ تماشا دیکھتے دیکھتے یہ سب کو ختم نہیں کر سکتے. ہم سب سمندر میں نہیں جا سکتے, ہم سب کے سارے بچے ملک سے باہر نہیں جا سکتے. اس وقت تو جس کو دیکھو یہ کہتا ہے اس ملک میں کوئی مستقبل نہیں ہے, اس لیے کہ ملازمتیں نہیں ملتی. اس لیے کہ کراچی شہر میں رہنے والے لوگ چاہے کوئی زبان بولتے ہوں, جو اس کا پرماننٹ ریزیڈنٹ ہے, وہ اتنا مایوس ہو گیا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے سرکاری ملازمت ہمارے لیے نہیں ہے. یہ جو کچھ سندھ حکومت نے خاص طور پر اور مجموعی طور پر تمام حکومتوں نے کراچی کے ساتھ کیا ہے, وہ اپنے مستقبل سے مایوس نظر آتے ہیں. سرکاری نہیں ہے تو کیا غیر سرکاری کے مواقع ہے؟ غیر سرکاری کے مواقع اس لیے نہیں ہے کہ انڈسٹری اٹھ کے یہاں سے جا رہی ہے. سارا پیسہ دبئی جا رہا ہے, سارا پیسہ بنگلہ دیش گیا ہے, سارا پیسہ جو ہے وہ یا زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے کہ کراچی سے اٹھ کر انڈسٹری لاہور جانے لگتی ہے. لاہور میں فیسلٹی مل سکتی ہے, کراچی میں فیسلٹی نہیں مل سکتی. یہ کیا سائنس ہے؟ وہاں پر اگر 1 ونڈو آپریشن کے ذریعے سے انڈسٹری آپ اسٹیبلش کر سکتے ہیں تو یہاں 25 محکمے آ کر رشوت کیوں مانگتے ہیں انڈسٹریلسٹ سے؟ کون چلا رہا ہے یہ رشوت کا نظام؟ گاڑیاں, ہزار گاڑیاں, میں محتاط بتا رہا ہوں آپ کو, جو صرف سرکاری افسروں کے پاس موجود ہیں, ان کے گھروں میں موجود ہیں, ان کو عملہ دیا ہوا ہے, پولیس والے دیے ہوئے ہیں. کل ایک ٹاؤن کے چیئرمین نے سی ایم صاحب کے سامنے بتایا کہ حال یہ ہے کہ ٹاؤن کے چیئرمین کو تو گاڑیاں نہیں دی ہیں ابھی تک, ٹرانزیشنل پیریڈ چل رہا ہے, لیکن انٹیریئر سندھ سے کوئی صاحب آتے ہیں, مختلف لوگ آ رہے ہیں چارج لینے کے لیے, وہ بڑے بڑے ویگوز میں اور مختلف گاڑیوں میں آتے ہیں اور 6 گارڈ ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں چارج دو. یہ صورتحال ہے. افسر شاہی کا نظام دیکھیے آپ. ہمیں معلوم ہے کہ سی ایس ایس سے کس طرح کے لوگ یہاں سندھ میں پاس ہو کر آ رہے ہیں, کیا ان کا میرٹ ہے. پورا نظام تباہ کر دیا ہے. اور مجھے نہیں حیرت ہے کہ جیسی تیسی بھی بیوروکریسی ہے پورے پاکستان میں, اس بیوروکریسی کے جو بڑے بڑے ہیں وہ سندھ کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ بیٹھ کر بڑے بڑے ملک کے فیصلے تو کرتے ہیں یہ 22 گریڈ کے افسر,
یہ نہیں دیکھتے کہ سی ایس ایس کا پورا نظام تباہ ہو چکا ہے یہاں پر، اور اس سے جو پاس ہو کر افسر آ رہے ہیں ان کی کوالٹی کیا ہے، کس بنیاد بھائی ہے، کسی ایم پی اے کا، کسی ایم این اے کا بھائی ہے، کسی وڈیرے اور جاگیردار کا بیٹا ہے، بس وہ آئیں گے اور وہ ہمارے کلیجے پہ مونگ ڈلیں گے اور وہ بیٹھ کر ہماری قسمت کے فیصلے کریں گے، وہ رشوت خوری اور کرپشن کا بازار چلائیں گے۔ چارج چاہیے ان کو یہاں کراچی میں، سونے کی جو ہے نا انڈا ہے کہ مرغی ہے، جو چاہو کرتے رہو، جس طرح سے چاہو اس کو لوٹتے رہو، تو یہ ان لوگوں کا حال ہے۔ ان کی کرپشن ختم نہیں ہو رہی۔ ان کے وزراء کو دیکھیے، ابھی دبئی سے ایک آدمی آیا 16 سال کے بعد، اور اس کی شادی ہوئی 1 مہینہ ہوا ہے، کل منگو پیر روڈ پر اس کو قتل کر دیا، شہید کر دیا ڈاکوؤں نے۔ ابھی کینیڈا سے آئے تھے کچھ دن پہلے ایک صاحب، بچوں کی دیکھ بھال کے لیے وہ ہر سال آتے تھے، اور ان کو جو ہے وہ اسٹریٹ کرمنل نے مار دیا۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا، کل کورنگی میں تو شہری نے فائرنگ کر دی ڈاکوؤں کے اوپر۔ اب شہری مقابلہ کریں گے، پولیس کہاں ہے؟ آدھی پولیس تو ان وزراء، ان وڈیروں، ان جاگیرداروں کے اوپر لگی ہوئی ہے، ان کی بیگمات کو شاپنگ کروا رہی ہے، ان کے گھروں میں ملازمت دلائی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں ذرا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، خود کے ایم سی کے کتنے آپ کو لوگ ملیں گے جو مختلف وزیروں کے گھروں میں کام کر رہے ہیں، اور جو ان کے پسندیدہ افسران ہیں ان کے گھروں میں کام کر رہے ہیں۔ یہ کرپشن کا نظام انہوں نے یہاں پر چلایا ہوا ہے۔ تو پولیس جو ہے وہ آپ اپنے لیے استعمال کرتے ہو، جو پولیس ہے اس میں کرپشن کا دھندا چلتا ہو، شہر کو منشیات کے اڈوں اور ان کے منشیات کے اڈے چلانے والوں کے سپرد کر دیا ہو، اسٹریٹ کرمنل کے سپرد کر دیا ہے۔ کوئی ایک ایسی چیز بتائیں جس میں آپ کہیں حکومت کی کوئی پرفارمنس ہے۔ عباسی شہید کا حال میں نے آپ کو پرسوں بتا دیا تھا جا کر، کہ نہ ایم آر آئی چل رہی ہے، نہ سی ٹی اسکین، نہ الٹرا ساؤنڈ ہو رہا ہے، ایکس رے کے لیے فلم نہیں ہے، ایمرجنسی میں کوئی آ جائے تو ڈرپ نہیں ہے، کینولا نہیں ہے، کینولا پہ لگنے والے پیپر ٹیپ نہیں ہے، وہ بھی خرید کے لے کر آؤ۔ کہاں جائیں لوگ؟ اور حال یہ ہے کہ چارج لینے کے لیے آ جائیں گے ٹاؤنوں میں، جو ٹاؤن کا چیئرمین ہے اس کو چارج نہیں دے رہے، وہ ابھی بھی سائن نہیں کر سکتا، ابھی بھی ٹرانزیشنل آفیسر سارے پیسے خرچ کر رہا ہے تاکہ بجٹ پورا پچھلی تاریخوں میں کھا جائیں، کچھ ملے ہی نہیں۔ لیکن وڈیرا شاہی اور افسر شاہی جس کا کمبینیشن سندھ میں چل رہا ہے، وہ چارج لینے کے لیے آ جائیں گے یہاں پر، اور جو کے ایم سی کے پرانے ملازمین ہیں ان کو آپ اپ گریڈ نہیں کر رہے، آپ ان کو، وہ ہیڈ نہیں بن سکتا ٹاؤن میں کسی ڈپارٹمنٹ کا، جو سندھ حکومت سے آئے گا وہ ہیڈ بن سکتا ہے۔ تو یہ کیسا بدترین نظام ہے۔ تو بجلی مافیا، جو کے الیکٹرک مافیا کے وائٹ کالر کرمنل کارپوریٹ سیکٹر کے نام پر دھبا، جو بیٹھے ہوئے بڑے بڑے، جن کی تنخواہیں بڑی بڑی تنخواہیں ہیں، وہ چند لوگ خود کے الیکٹرک کے ملازمین کا بھی استحصال کر رہے ہیں۔ وہاں انجینئر کی کیا ویلیو، جا کر دیکھ لیجئے، وہاں پر عام ورکر کی کیا ویلیو ہے آپ دیکھ لیجئے۔ زیادہ تر چیزیں تو آؤٹ سورس کر دیتے ہیں، اور آؤٹ سورس بھی اپنی پسند کی کمپنیوں کو کرتے ہیں۔ ادھر سے پیسے نہیں مل رہے تو ادھر سے لے لو، ادھر سے نہیں مل رہے تو ادھر سے لے لو۔ اور نیپرا تیار بیٹھا ہے کہ ان کو مزید لائسنس دے دیں، ان کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے، ان کا فارنزک آڈٹ ہونا چاہیے کہ الیکٹرک کا۔ اس فارنزک آڈٹ میں جتنی حکومتوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے وہ سب قوم کے سامنے لانا چاہیے۔ کہاں ہے احتساب، کہاں ہے نیب؟ یہ نیب صرف سیاسی بنیادوں پر کارروائیاں ڈالنے کے لیے کہ الیکٹرک مافیا نظر نہیں آتی نیب کو، کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ نہیں ہے۔ عدالتوں میں کیس جائے تو وہاں چلتا نہیں ہے۔ ہم نے سپریم کورٹ میں کیس کیا تھا، 8 سال اس کی ہیئرنگ نہیں کی سپریم کورٹ نے، آنریبل سپریم کورٹ نے، اور جب 8 سال بعد ہیئرنگ کی تو ہمارے رشید رضوی صاحب ایڈوکیٹ دلائل دیتے رہے کہ بھائی آپ نے ہیئرنگ ہی نہیں کی ہے۔ میں کہتا رہا، انہوں نے کہا چونکہ 8 سال میں تو چیزیں بدل گئی ہیں لہذا ہم اس کو ڈسپوز آف کہتے ہیں، آپ کسی اور طریقے سے آئیں لے کر، ہم اس کو نہیں سن سکتے۔ اب ہم کہاں جائیں پھر اس کے بعد؟ سپریم کورٹ کا یہ حال ہے۔ ہائی کورٹ میں یہ جو نیپرا کے ڈیسیجن ہوتے ہیں، ہائی کورٹ سے اسٹے لے لیتا ہے کہ الیکٹرک، نیپرا اس کا فالو اپ نہیں کرتا، سب مزے کرتے ہیں، اور عدالتوں کو بھی فرصت نہیں ہے۔ 3.5 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے یہ کہ الیکٹرک، 34 لاکھ صارفین ہیں کنڈے کے اوپر جو چلا رہے ہیں، آفیشیل کنڈا اور نان آفیشیل کنڈا وہ الگ ہے۔